الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الکوثر کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ الکوثر کا جو شان نزول ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم۔ اس سے پہلے میں ایک چیز تذکرہ کر دوں کہ سورہ کوثر میں دو تین حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اس کا شان نزول۔ اس میں سے تفسیر ابن عباس میں بزاز سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تو ان لوگوں کا سردار ہے، کیا اس بے دین کو نہیں دیکھتا جو اپنی قوم سے علیحدہ ہو گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج والے، سقایا والے اور سدانہ والے ہیں۔ تو کعب نے کہا تم ان سے بہتر ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ کے قبیلے سے بالکل الگ تھلگ ہو گیا ہے، تو اس بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کیا ہے کہ قریش کہا کرتے تھے کہ جب کسی لڑکے کی وفات ہو جائے یا مر جائے وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل نے کہا اب محمد نعوذ باللہ بے نام و نشان ہو گیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ابن منذر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو قریش کہنے لگے کہ حضور کا سلسلہ نسل تو اب ختم ہی ہو گیا۔ تو اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افسوس میں ڈال دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، دیکھیں اعطا یعطی کا مطلب ہوتا ہے دینا، اعطیناک یعنی ہم نے آپ کو دیا، کیا دیا؟ الکوثر دیا۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ چیزیں، بہت ساری بھلائیاں، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ فصل لربک وانحر، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نماز پڑھنا، نحر یا نحر مطلب قربانی کرنا۔ تو فصل لربک وانحر، اپنے رب کی طرف یا اپنے رب کے لیے آپ جو ہے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اور یقیناً آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کی دشمنی میں اس قدر غلو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات پر دشمنی مول لیتے ہیں، آپ کی ہر بات پر آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے سارے لوگ، ایسے سارے دشمن وہ سب کے سب نامراد ہوں گے، سب کے سب ناکام ہوں گے۔ شانیہ کا مطلب ہوتا ہے، شانی کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ شخص جو دشمنی میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ وہ اس شخص کی ہر بات پر نفرت کرنے لگے، عداوت کرنے لگے اور بغض کرنے لگے۔ اور ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص بالکل بے یارو مددگار ہو جائے، جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ہر شخص سے کٹا ہو، وہ بے اولاد ہو، ناکام اور نامراد ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ناکام ہو کر رہے گا، یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اب دو تین باتیں ہیں اس کا تذکرہ کر دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوثر، کوثر کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں کہ کوثر ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جو کسی دوسری زبان میں ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جن حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جن حالات میں، جن کانٹیکسٹ میں یہ لفظ یوز ہوا ہے وہ بہت ہی اپنے آپ میں معنی رکھتا ہے۔
جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہنے لگے تھے کہ آپ بیار و مددگار ہو گئے، آپ کی کوئی نسل نہیں ہے، آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے، آپ آپ کا کوئی تذکرہ تک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو کہا گیا تھا کوثر۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو بے شمار بھلائیاں، بے شمار نعمتیں ہم نے دی ہیں۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ وہ نعمتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقی لحاظ سے بے نظیر بے مثال خوبیاں عطا کی تھیں۔ آپ کو نبوت عطا کی، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی؟ آپ کو قرآن عطا کیا، آپ کو علم اور حکمت عطا کیا، اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام کا تذکرہ ہے، جو آپ کی شہرت ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کرتا۔ اور آپ کے دشمنوں کا حال کیا ہوا بتائیے؟ آپ ابو جہل کو لے لیجئے، ابو لہب کو لے لیجئے، عاص بن وائل کو لے لیجئے، اور کعب بن اشرف کو لے لیجئے۔ کون ان لوگوں کا نام لیتا ہے؟ کوئی شخص ہے جو ان لوگوں کا نام لیتا ہے؟ اگر نام لیتا بھی ہے تو ان کے ان صفات کے ساتھ لیتا ہے جو ان کے لیے سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ جو ان کے خاندان کے جو لوگ بچ بھی گئے وہ بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتے، چہ جائے کہ جو ہے دوسرے لوگ ان کا تذکرہ کریں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کی جو نام کو ہم نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہے۔ تو یہ کوثر کا مطلب ہوا۔ کوثر کا تو جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آخرت میں دو کوثر عطا کیے ہیں۔ دو کوثر مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک حوض عطا کیا ہے جو حوض کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوگ بہت پیاسے ہوں گے، العطش العطش چیخ رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے، آپ کے چاہنے والے جو ہوں گے، آپ کا نام لیوا ہوں گے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوض کوثر پر آئیں گے اور اس سے مستفیض ہوں گے۔ اور دوسرے جو اس کا بتایا جاتا ہے کہ ایک آپ کو نہر کوثر ملے گی جو جنت میں ہوگی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو خوبیاں ہیں اس نہر کی وہ ان امیجنیبل ہے، اس کو انسانی دماغ انسانی ذہن جو ہے اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر دنیاوی چیزوں کے ذریعے ہم کمپیریزن کریں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نہر کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید یا برف سے زیادہ سفید ہوگا، اور یا جو ستارے ہوتے ہیں اس سے زیادہ سفید ہوگا، اور جتنا آسمان میں جو ستارے ہیں نا جتنا چمکتے ہیں اس طریقے کے وہاں پر برتن ہوں گے جس میں آپ یہ پانی پیئیں گے حوض کوثر کا، اور ایک مرتبہ اگر آپ کو نصیب ہو گیا پینے کو تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے آپ کی سیرابی ہو جائے گی۔ تو یہ نعمت اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اس میں صلی یصلی جیسے میں نے تذکرہ کی کہ نماز پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر اگر ہم جنرل میننگ میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھیے، کیونکہ آپ بے فکر رہیے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کس طرح دشمنی کر رہی ہے، آپ بے فکر رہیے، آپ کو ہم نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنے کام پر فوکس رکھیے۔ کام کیا ہے کہ آپ خدا کی عبادت کرتے رہیے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے، آپ جو ہے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں اگر آپ دیکھیں تو فصل یعنی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہ بقرعید جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے بعد قربانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ان شانئک هو الابتر۔ تو شانے کے بارے میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ وہ شخص جو آپ کی دشمنی میں اور آپ کی عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کی ہر چیز پر جو ہے وہ نفرت کرتا ہو، عیب لگاتا ہو، ایبیوز کرتا ہو، ریڈیکیول کرتا ہو، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں
وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے. ابتر کا مطلب نامراد ہوں گے، ان کی کوئی نہیں سنے گا. آج دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی دشمنی کرنے والے لوگ تھے، آج ان کی کوئی نہیں سنتا. اس صورت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں. آپ جب کوئی حق کا پیغام لے کے، حق کا پرچم لے کے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو زندگی میں، آپ کے خاندان پر، خود آپ کی فیملی پر اس طرح کی مصیبتیں آنے لگتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے آپ جو ہے تسلی کھو بیٹھتے ہیں. آپ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ایسے میں کیسے اپنا کام کروں اور میں کس طریقے سے زندگی کو آگے بڑھاؤں. تو ایسے موقع پر تسلی اس صورت سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اس وقت بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی فکر مت کریں. آپ جو ہے جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، جس گول کے ساتھ، جس آبجیکٹیوز کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں، اس پر آپ فوکس کیجئے. ہم جو ہے آپ کو بہترین نعمتوں سے نوازیں گے. جب آپ کسی اسلامی کام کے لیے آپ آگے بڑھیں تو اس طرح کی دشمنیاں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. آپ پر عیب لگانے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن آپ ان سے بیزار رہیے، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. اپنے گول پر، اپنے جو ہے آبجیکٹیوز پر فوکس کیجئے اور آپ کام کرتے رہیے. یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. جی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی کچھ نہ سمجھ میں آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ مولانا. کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحان سبحانک اللہ اللہم وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک اللہم. ہاں مولانا. ہلو ہلو عبدل بھائی. ہلو. جی جی بتائیں. عبدل بھائی ایک کوشچن آیا عظیم شیخ سے. ذرا how many sons does حضور صلی اللہ علیہ وسلم has؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے وہ 4 تھے. اور کوئی کوشچن ہے تو اوکے کلیئر. اوکے عبدل بھائی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم.